بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڈس فیری ٹیلز میں خوش آمدید ویوز۔ آج میں آپ کے لیے ایک دلچسپ اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل کڈس فیری ٹیلز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں ہماری آج کی کہانی کی طرف۔ کرشما، تم یہاں بیٹھی ہو، میں تمہیں پورے کالج میں ڈھونڈ رہی تھی۔ کرشما نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کے سامنے اس کے تینوں دوست کھڑے تھے۔ سائرہ کرشما سے کہنے لگی، آج ہمارے امتحانات ختم ہو گئے ہیں، اتنے دن ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جائیں گے۔ تو پھر کرشما نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، تو کرشما کیوں نہ ہم تمہارے گاؤں والی حویلی میں چلیں؟ تو حیدر نے کہا، ہاں کرشما، یہ جگہ تو سیر تفریح کے لیے بہت اچھی رہے گی۔ سائرہ نے کہا، ہاں یہ تو اچھا رہے گا، پر مجھے میرے بابا جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کرشما نے سوچتے ہوئے بولی، اور تم سب جانتے ہو کہ پچھلی بار جب حویلی جانے کا پروگرام بنایا تھا تو بابا نے انکار کر دیا تھا۔ جب بھی میں حویلی جانے کی بات کرتی ہوں تو بابا مجھے سختی سے منع کر دیتے ہیں کہ تم حویلی نہیں جاؤ گے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ بابا مجھے حویلی جانے سے کیوں روکتے ہیں، حالانکہ جب دادا زندہ تھے تب ماما بابا وہیں رہتے تھے، لیکن دادا جان کی وفات کے بعد وہ شہر آ گئے۔ کرشما نے تمام تفصیل بتا دی۔ عامر بولا، ہم سب مل کر تمہارے ماما بابا سے اجازت لیتے ہیں، وہ مان جائیں گے۔ کرشما بولی، مجھے یقین تو نہیں ہے کہ وہ مان جائیں گے، لیکن تم کل صبح میرے گھر میں آ جانا اور میں تم لوگوں کا انتظار کروں گی۔ اوکے ٹھیک ہے، سب نے کہا۔ کرشما کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ کرشما کے 3 دوست تھے، سارہ، عامر، حیدر، وہ بھی کرشما کے برابر کی حیثیت کے تھے۔ کرشما کے بابا کی گاؤں میں ایک حویلی تھی۔ کرشما کو بچپن سے ہی حویلی جانے کا بے حد شوق تھا، پر ہمیشہ اس کے بابا اسے حویلی جانے سے روک دیتے تھے۔ کرشما نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس بار حویلی جا کر رہے گی۔ آگے تم لوگ، میں تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کرشما نے سارہ، عامر اور حیدر سے کہا، آؤ میں تم سب کو اپنی ماما بابا سے ملواتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ سب کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم انکل آنٹی۔ جی، کرشما کے دوستوں نے سلام کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ کرشما نے کہا، بابا جی، یہ میرے ساتھی کچھ کہنے آئے ہیں، یہ مجھے لینے آئے ہیں، میں ان کے ساتھ حویلی جانا چاہتی ہوں۔ کرشما کی بات سن کر اس کے ماما بابا کے چہروں پہ خوف چھا گیا۔ کرشما، تم حویلی نہیں جاؤ گی، کرشما کے بابا نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ پر کیوں بابا جانی، آخر حویلی جانے میں حرج ہی کیا ہے؟ آپ ہر بار مجھے حویلی جانے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ کرشما نے ضد کرتے ہوئے کہا تو اس کے بابا بولے، کرشما تم حویلی نہیں جاؤ گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تم کہیں بھی گھومنے چلی جاؤ، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن تم حویلی ہرگز نہیں جاؤ گی۔ لیکن کیوں بابا جی؟ کرشما نے کہا۔ کرشما، ٹھیک ہے، تم ضد نہ کرو، ہم ایک بہت ہی خوبصورت وادی میں ہے، وہاں گھومنے چلے جاتے ہیں۔ حیدر نے کہا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کب جانا ہے؟ کرشما کے بابا نے کہا، انکل ہم کل جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں، کرشما کے بابا نے کہا تو سب ہی ان کے کمرے سے باہر آ گئے۔ یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ اگر میں مزید کچھ ضد کرتی تو بابا جانی مجھے جانے کی اجازت دے دیتے۔ کرشما نے غصہ دکھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، کرشما تم سمجھنے کی کوشش کرو، کرشما تم سمجھنے کی کوشش کرو، ہم حویلی ہی جائیں گے۔ ہمیں لگتا تھا کہ وہ ہرگز نہیں مانیں گے، تبھی ہمارے دلوں میں یہ پلان آ گیا جو ہم نے کہہ دیا۔ حیدر نے کہا، اب تمہارے پاپا یہ سمجھے گے کہ ہم وادی میں ہی گئے ہیں، لیکن ہماری منزل حویلی ہی ہوگی۔ وہ یہ ہوئی نا بات، کرشما خوشی سے بولی، کیونکہ میں ہر صورت حویلی جانا چاہتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہاں کیا ہے۔ ماما بابا مجھے وہاں جانے کی کیوں روکتے ہیں؟ جنگل میں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ کرشما کھڑی ارد گرد دیکھ رہی تھی، دھوئیں میں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اسے لگا اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ کرشما نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جس نے سر سے پاؤں تک سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی کلہاڑی تھی۔ اچانک اس نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی کرشما خوف سے چیخ مار دی۔ اس کا چہرہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر سرخ تھی، چہرہ جلا ہوا تھا، اس کے دانت لمبے تھے اور منہ سے باہر آ رہے تھے۔ کرشما ایک دم اٹھی بیٹھی، اس نے ارد گرد دیکھا، وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں تھی۔ کتنا خوفناک خواب تھا، کرشما نے سوچا، یہ خواب نہیں جو ہر روز مجھے دکھائی دیتا ہے۔ کرشما کو کئی سالوں سے ایک ہی خواب آتا تھا،
وہ دیکھتی تھی کہ وہ اپنے ایک کمرے میں ہے کہ کمرے کا سامان ادھر ادھر پڑا ہوا ہے اور وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ تبھی اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ فوراً مڑ کر دیکھتی ہے، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جس نے سر سے پاؤں تک کالا لباس پہنا ہوتا ہے اور اپنا چہرہ ڈھانپا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بڑی سی کلہاڑی ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی کلہاڑی کرشمہ کو مارنے کے لیے اٹھاتا ہے، خوف سے کرشمہ کے منہ سے چیخ نکلتی ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں کئی سالوں سے ایک ہی خواب دیکھتی آ رہی ہوں، پھر آج آدمی وہی تھا، مگر یہ خواب مجھے بار بار کیوں آتا ہے؟ وہ ان سوچوں میں تھی کہ پھر دوبارہ سو گئی۔ وہ لوگ حویلی پہنچ چکے تھے، سفر آرام سے گزر رہا تھا۔ کرشمہ، تم نے حویلی فون تو کر دیا تھا نا؟ عامر نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اکرم بابا کو بتا دیا تھا کہ ہم حویلی آ رہی ہوں، کرشمہ نے کہا، اور ہارن بج رہا تھا کہ اکرم بابا نے دروازہ کھولا۔ گاڑی اندر آ گئی، وہ چاروں اتر گئے۔ حویلی بہت ہی خوبصورت تھی اور پرسرار بھی نظر آ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، حویلی کے پیچھے ایک جنگل بھی تھا، سامنے خوبصورت باغ تھا۔ چاروں نے اکرم بابا کو سلام کیا۔ بابا، میں کرشمہ ہوں، کرشمہ نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا۔ کرشمہ بیٹی، تم اتنی بڑی ہو گئی، بہت چھوٹی تھی جب تم یہاں سے گئی تھی، اکرم بابا نے اسے پیار دیتے ہوئے کہا، اور پھر سب ہی حویلی کے اندر چلے گئے اور حویلی کا جائزہ لینے لگے۔ حویلی اندر سے اور بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ کرشمہ، یہ حویلی کتنی خوبصورت ہے، پھر تمہارے بابا تمہیں یہاں آنے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ سارا نے کہا، پر کرشمہ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اکرم بابا نے ان چاروں کا سامان ان کے کمرے میں رکھ دیا تھا۔ انہوں نے تھوڑی دیر آرام کیا اور حویلی گھومنے لگے۔ کرشمہ حویلی کے ایک حصے میں آ گئی جو بہت ہی سنسان اور پرسرار نظر آ رہا تھا۔ کرشمہ کو ایک دروازہ دکھائی دیا۔ دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ تالا کافی زنگ آلود تھا، جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے کافی سالوں سے کھولا نہیں گیا۔ وہ کافی دیر تک تالے کو دیکھتی رہی۔ کرشمہ جیسے ہی واپس آنے لگی، کسی نے اس کو پکارا۔ وہ فوراً پیچھے مڑی۔ کرشمہ، پھر سے کسی نے پکارا۔ اسے لگا کہ یہ آواز کمرے کے اندر سے آئی ہے۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پیچھے سے کسی کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ خوف سے کرشمہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ فوراً پیچھے مڑی، سامنے عامر کھڑا تھا۔ کیا ہوا کرشمہ؟ عامر نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کرشمہ کو اس طرح خوفزدہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ عامر کو سامنے دیکھ کر کرشمہ نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ نہیں، میں ویسے ہی ادھر دیکھ رہی تھی، تم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں ڈر گئی۔ آؤ چلتے ہیں، عامر نے کہا۔ کرشمہ عامر کو اس بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی کہ کسی نے اسے پکارا تھا۔ اگر وہ بتاتی تو سب اس کا مذاق اڑاتے۔ کرشمہ کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کا وہم ہے۔ کرشمہ نے جاتے وقت پھر ایک بار دروازے کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ کرشمہ چھت پر کھڑی تھی اور باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے کچھ ہی فاصلے پر عامر کھڑا تھا۔ عامر کرشمہ سے بہت محبت کرتا تھا، پر اب تک اپنے دل کی بات نہیں بتا سکا تھا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اپنے دل کی بات کرشمہ کو بتا دینی ہے۔ ایک سایہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ کرشمہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کرشمہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ سایہ جیسے ہی کرشمہ کے قریب آیا تو عامر نے اسے پکارا اور سایہ غائب ہو گیا۔ کہو، کرشمہ نے عامر کو کہا تو ساتھ ہی باہر دیکھنے لگی۔ کرشمہ، عامر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ان کو ایک چیخ سنائی دی۔ یہ آواز تو سارا کی ہے، کرشمہ نے کہا، اور وہ دونوں نیچے کی طرف بھاگے۔ وہ دونوں حال میں ہے۔ تو سارا خوف زدہ سی کھڑی تھی اور حیدر ہنس رہا تھا۔ کیا ہوا؟ عامر نے کہا۔ میں کتابیں دیکھ رہی تھی کہ اچانک حیدر خوفناک ماسک پہن کر آیا اور میں ڈر گئی، سارا نے کہا۔ حیدر، تم کیوں سارا کو تنگ کرتے ہو؟ کرشمہ نے کہا۔ حیدر اور سارا بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ان کی منگنی ہو چکی تھی۔ حیدر سارا کو اکثر ایسے ہی تنگ کرتا تھا۔ حیدر، اگر اب تم نے مجھے ڈرایا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، سارا نے ناراضگی سے کہا اور کمرے کی طرف چل دی۔ سارا کو منانے کے لیے حیدر نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ سارا کی آنکھ پیاس لگنے کی باعث کھل گئی۔ وہ پانی پی کر واپس جانے لگی تو تبھی اس کی نظر کتابوں والی الماری پر پڑی۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور کوئی کتاب تلاش کر رہا تھا۔ جو کتاب اس کے ہاتھ آتی اسے نیچے پھینک دیتا، جیسے بہت ہی بیکار سی چیز ہو۔ سارا کو لگا کہ شاید وہ اکرم بابا ہیں۔ سارا نے سوچا اکرم بابا سے پوچھ لوں کہ اگر بابا اتنی رات کو کون سی کتاب تلاش کر رہے ہیں۔
پھر ایک دم سے اسے ڈر لگنے لگا اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اکرم بابا، آپ رات کو کون سی کتاب تلاش کر رہے تھے؟ ناشتے کی ٹیبل پر وہ چاروں موجود تھے تو سارا نے اکرم بابا سے پوچھ لیا۔ بیٹی، میں تو رات کو کمرے سے باہر ہی نہیں آیا اور کتابوں سے میرا کوئی مطلب ہی نہیں۔ پر بابا، میں نے آپ کو رات کو دیکھا تھا، آپ کوئی کتاب تلاش کر رہے تھے اور کچھ کتابیں نیچے پڑی ہوئی تھی۔ سارا، تمہارا وہم ہوگا، ایسی ہی پڑی ہوئی ہیں کتابیں تو، جیسے کسی نے ہلائی ہی نہیں ہو۔ پر میں نے دیکھا تھا، سارا الجھ کر بولی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، کرشمہ نے کہا۔ سارا، عامر، حیدر، کہاں ہو تم سب؟ کرشمہ نے پکارا۔ وہ لوگ حویلی کے باہر گھومنے آئے تھے۔ کرشمہ ان سے پیچھے رہ گئی تھی، وہ جنگل کی طرف آ گئی تھی۔ اسے لگا سب یہیں موجود ہوں گے۔ جنگل میں ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا، دھواں اتنا گہرا تھا کہ پاس کے درخت بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کرشمہ، تم آ گئی ہو، میں تمہارے ہی منتظر تھا۔ کرشمہ کو ایک آواز سنائی دی۔ کون ہے یہاں؟ میں 20 سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کون ہے؟ کرشمہ نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا ہوا کرشمہ؟ عامر نے کرشمہ کو کھڑے دیکھا تو اس کی طرف چلا آیا۔ عامر، یہاں کوئی ہے، ابھی کسی نے مجھے پکارا ہے، کرشمہ نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ عامر نے بھی ادھر ادھر دیکھا پر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ یہاں پر کوئی نہیں ہے، سب تمہارا وہم ہے، چلو آؤ چلیں یہاں سے۔ وہ چاروں کتابیں دیکھ رہے تھے، تبھی کرشمہ کی نظر ایک کتاب پر پڑی۔ کرشمہ نے وہ کتاب اٹھا لی۔ اس کتاب کی جلد سیاہ رنگ کی تھی اور کاغذ سرخ تھے۔ کرشمہ نے کہا، یہ دیکھو کتنی عجیب سی کتاب ہے۔ کتاب جب کھولی تو ان چاروں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کیونکہ وہ کسی اور زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ کرشمہ نے کہا، یہ کتاب میں رکھوں گی، صبح اس کو دیکھیں گے۔ حیدر نے کہا، نہیں، یہ کتاب میں اپنے پاس رکھوں گا۔ کرشمہ بولی، نہیں، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ سارا نے بات کو ختم کر دیا۔ کرشمہ نے کتاب ٹیبل پر رکھی اور سو گئی۔ صبح کرشمہ نے دیکھا تو کتاب میز پر نہیں تھی۔ اس نے پورے کمرے میں دیکھا لیکن وہ کتاب اس کو نہیں ملی۔ ہال میں اس کے تینوں دوست موجود تھے اور وہ ان کے پاس چلی گئی۔ حیدر، وہ کتاب تمہارے پاس ہے؟ کرشمہ نے پوچھا۔ نہیں، وہ کتاب میرے پاس تو نہیں ہے۔ کتاب میرے کمرے سے غائب ہے تو ظاہر ہے وہ کتاب تمہارے پاس ہی ہوگی۔ حیدر بولا، میرے پاس نہیں ہے، میں تو رات کو عامر کے ساتھ سویا تھا۔ بے شک، اس سے پوچھ لو۔ سب نے کتاب تلاش کی لیکن وہ کتاب نہیں ملی۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اکرم بابا نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے کرشمہ کے پاپا تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، حویلی میں سب ٹھیک ہے؟ جی ہاں، سب ٹھیک ہے صاحب، آپ نے کرشمہ کو حویلی میں آنے کی اجازت دے دی، مجھے پہلے بتا دیا ہوتا تو میں حویلی کو صفائی کروا دیتا۔ کرشمہ حویلی میں ہے؟ اس کے پاپا نے چونک کر پوچھا۔ وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک وادی میں گھومنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ نہیں صاحب، کرشمہ بیٹی کو حویلی آئے ہوئے چوتھا دن ہے۔ اوفو، آپ جانتے ہیں آج رات چاند پورا ہوگا اور کرشمہ کی جان کو کتنا خطرہ ہے، کرشمہ کو فوراً واپس بھیجیں۔ پاپا نے کہا، نہیں صاحب، میں اب کرشمہ کو واپس نہیں بھیج سکتا، کیونکہ وہ شیطان اب کرشمہ کو واپس نہیں جانے دے گا۔ وقت آ گیا ہے اس کو سچ سچ بتانے کا، میں وہاں ہی آ رہا ہوں۔ اور فون بند ہو گیا۔ اکرم بابا جیسے ہی مڑے، شیطان اس کے سامنے کھڑا تھا اور اکرم بابا کو مارنا چاہتا تھا، سو اس نے اس کو مار دیا۔ آخر وہ کتاب گئی تو گئی کہاں؟ کرشمہ نے کہا، یہاں کچھ تو ہے جو ہم سے چھپا جا رہا ہے۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں وہ خواب آنا بند ہو گئے ہیں۔ حویلی کے پیچھے جو جنگل ہے وہ میں خواب میں دیکھ چکی ہوں۔ میں حویلی پہلی بار آئی ہوں، پھر وہ جنگل خواب میں کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ اور پھر اچانک اس کتاب کا غائب ہو جانا، یہ سب کچھ عجیب سا ہے۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ اکرم بابا کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز سنتے ہی وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس جا پہنچے۔ اکرم بابا خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے۔ وہ چاروں اس کے پاس گئے۔ بابا، یہ سب کیسے ہوا؟ کرشمہ نے پوچھا۔ کرشمہ بیٹی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، تمہیں ایک سچ بتانا ہے۔ 20 سال پہلے جب تم 2 ماہ کی تھی تو حویلی میں ایک نیا نوکر آیا تھا جس کا نام اشرف تھا۔ ایک دن تمہارے دادا اس کے کمرے کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کو اندر سے منتر پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اشرف آگ کے سامنے بیٹھے منتر پڑھ رہا تھا۔ تمہارے دادا کے پاس بھی علم تھا، بہت سے جنات ان کے پاس تھے۔ سمجھ گئے کہ اشرف شیطانی منتر پڑھ رہا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو اشرف؟ تمہارے دادا چلائے۔ شور کی آواز سن کر میں اور تمہارے ماں باپ یہاں آ گئے۔ اشرف چونک گیا۔ اشرف، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاں، میں ایک مقصد کے تحت آیا ہوں،
یہاں تمہاری پوتی پورے چاند کی رات کو پیدا ہوئی ہے۔ وہ دن میرے لیے بہت خاص ہے، جب وہ 5 سال کی ہو جائے گی تو میں اس کی قربانی دوں گا اور قیامت تک زندہ رہوں گا اور پوری دنیا پر راج کروں گا۔ مجھے کوئی بھی ختم نہیں کر سکے گا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، تمہارے دادا نے کہا۔ تمہارے دادا نے منتر پڑھ کر اسے آگ لگا دی اور اس آگ میں تمہارے دادا بھی جل گئے۔ اس شیطان نے کہا میں واپس آؤں گا اور اپنا مشن پورا کروں گا۔ تمہارے ماں باپ تمہیں لے کر شہر چلے گئے اور حویلی کو بند کر دیا گیا۔ میں یہاں کبھی کبھی صفائی کرنے کے لیے آتا تھا۔ اس نے سچ کہا تھا، وہ واپس آ گیا ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہے، وہ اسی کمرے میں ہے جس میں وہ رہتا تھا، جس دروازے کو تالا لگا ہوا ہے۔ اسے صرف تم ہی ختم کر سکتی ہو، ایک ہتھیار سے تم اسے مار سکتی ہو۔ وہ اس حویلی میں ہے، اس ہتھیار کو تلاش کرو، کیونکہ اس ہتھیار کی تلاش سے اس شیطان کو بھی ہے۔ حویلی کے پیچھے جو جنگل ہے، وہ وہاں ایک بت ہے۔ تم وہ ہتھیار اس کی دائیں آنکھ میں مار دینا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جلدی کرو، وقت بہت ہی کم ہے۔ اکرم بابا کی سانس رک گئی، وہ ہتھیار کا بتا کر چپ ہو گئے تھے، جیسے ان کی سانس کسی نے کھینچ لی تھی۔ وہ کافی دیر تک ان کے مردہ جسم کو دیکھتے رہے، پھر ہتھیار کی تلاش کے لیے ایک طرف چل دیے۔ کرشما نے ایک کمرے میں قدم رکھا جس کا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ اس کو وہ خواب دکھائی دیتا تھا۔ اسے ایک صندوق نظر آیا، اس کے اندر سے اسے وہ ہتھیار مل گیا جس کے بارے میں مرتے وقت بابا اکرم نے بتایا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلنے لگی، وہ شیطان اس کے سامنے آ گیا۔ کرشما نے اسے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے ہتھیار کرشما سے لے لیا اور غائب ہو گیا۔ کرشما سب سے کہتی ہے کہ وہ ہتھیار لے گیا ہے، وہ ہتھیار لے گیا ہے، چلو باہر چلتے ہیں اور اس سے وہ ہتھیار لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ باہر جنگل کی طرف چل دیے۔ وہ شیطان بت کے سامنے کھڑا ہو کر منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ ہتھیار بت کے پاس ہی پڑا ہوا تھا۔ حیدر نے کہا میں وہ ہتھیار لے کر آتا ہوں۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا تو شیطان نے اسے اشارے سے حیدر کو دور پھینک دیا، پھر سارا ہتھیار لینے گئی۔ شیطان نے اس کو بھی ایسا ہی حال کیا۔ اس کے بعد عامر گیا تو شیطان نے اس کو بھی ایک طرف پٹک دیا اور عامر کا بھی وہی حال ہوا۔ کرشما نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے میرے دوستوں کو دور پھینک دیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے بت کی طرف بھاگی اور پھرتی سے ہتھیار اٹھا کر بت کی آنکھ میں دے مارا اور شیطان کو آگ لگ گئی اور ہر طرف طوفان آ گیا۔ وہ خاک بن کر اڑ گیا۔ کرشما گر گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ماں باپ اور دوست سب اس کے پاس تھے۔ کرشما نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی تو اس کے ماں باپ نے کہا اصل غلطی تو ہماری تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر وہ سارا سے بولے تم نے شیطان کو کیسے ختم کیا؟ اکرم بابا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ہتھیار ایک اصلی ہے اور ایک نقلی۔ اگر تم لوگوں کو بتا دیتی تو اسے پتہ چل جاتا اور میں نے چھپا لیا تھا، سو اس ہتھیار سے میں اس شیطان کو مار دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ چلو اب چلیں۔ سب واپس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ کرشما اور عامر چھت پر تھے اور عامر نے کرشما سے محبت کا اظہار کر دیا۔ کرشما نے ہاں کر کے عامر کو خوش کر دیا۔